بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خزائن عملیات۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا کریں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے دشمن کے حوالے سے۔ 4 کالی مرچوں پر آپ نے یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ دشمن کے حوالے سے کسی طرح آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھ کر اس کو مٹی میں دفن کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے دشمن اپنی موت خود مر جائے گا، دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ صرف 2 دن میں اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، انشاءاللہ یہ بہت ہی طاقتور اور بامجرد وظیفہ ہے۔ کسی بھی ایسے دشمن کے حوالے سے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ اس کو مس مت کیجیے گا، اور اس کو مکمل فائدوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے فائدے بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ان 2 ناموں کے یا قہارو یا جبارو کے وہ بھی غور اور توجہ سے سنیے گا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو آپ کو پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھنے دیتا، یا پوری ویڈیو ہی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یا قہارو کا مطلب بتاتا ہوں۔ یا قہارو کا مطلب ہے قابو رکھنے والا، جو سب پر غالب ہو، اس کے غلبے کو کوئی طاقت نہ روک سکے۔ اور یا جبارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں کو اور حالات کو درست کرنے والا۔ تو ان دونوں ناموں کو سن کر یا ان ناموں کے جو فائدے ہیں ان کو دیکھ کر سن کر آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو قابو میں رکھنے والا ہیں۔ وہ ذات اقدس جو سب پر غالب ہے، اس کے غلبے کو کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی، اور اللہ ہی ہے جو بگڑے کاموں کو بنانے والا اور حالات کو درست کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی میرا دشمن ہے اس کو قابو میں رکھنا اللہ تعالیٰ ہی نے ہے، اور سب سے پہلے جو ایک بات ہے وہ میں آج سے ذکر کروں گا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور دشمنی رکھنی چاہیے، اور اللہ ہی کی خاطر محبت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغض بھی اللہ کی خاطر ہو اور محبت بھی اللہ کی خاطر ہو۔ کسی سے دشمنی بھی صرف اسی وجہ سے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر وہ کسی کی جان لینا چاہ رہا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں یہ عمل کرنا شروع کر دیں جو آپ لوگوں کو بہت تنگ کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے آپ کی جان کا، مال کا، بچوں کا، بیوی کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ کے حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر یہ عمل کریں، وہ خود بخود ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
یہ دو نام جو ہیں یا قہارو یا جبارو یہ پڑھنے ہیں. یہ مکمل میری بات غور سے سن لیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. جو بندہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے عزیز رشتہ داروں کا جو دشمن ہے، ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو میں اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں شارٹ وقت کی وجہ سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں. اس کا عمل پورا غور سے سن لیں کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور درمیان میں یا قہارو یا جبارو 302 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ پڑھتے وقت تصور میں اپنے دشمن کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد جدھر بھی دشمن ہے آپ کا اس کی تصور میں رکھ کے پھونک مار دینی ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. اور وہ جو کالی مرچیں ہیں ان پر آپ نے پھونک وغیرہ نہیں مارنی، کیونکہ اس کو آپ نے زمین میں دفن کرنا ہے، کسی مٹی میں دفن کر دینا ہے. آپ خود دیکھیں گے 2 دن کے بعد اس کے حالات کیسے بگڑتے جائیں گے. اس کے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہزاروں دشمن ہوتے ہیں، اور وہ سب کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ سب کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے حالات ایسے بگڑیں گے کہ وہ ان کی جان پر پڑ جائے گی، ان کے بیماریاں گھیر لیں گی، ان کے کیس کھل جائیں گے اور دشمن ان کو پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ کیا ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو ناجائز کر رہا ہے اس کے لیے لازمی کریں تاکہ اسے سبق ملے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قابو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انشاءاللہ وہ کرے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.